الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 4۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم۔ اس کی تفسیر بھی الحمدللہ ہم کر چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو اقامت صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، تو پیچھے وضاحت ہو چکی ہے۔ اقامت صلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ اقامت صلاۃ کا مطلب ہے کہ نماز کو اس کے عین وقت کے اوپر اول وقت میں اور تمام ان سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے، تمام ان اصول و ضوابط پر عمل کرتے ہوئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، اس پر نماز پڑھنے کو اقامت صلاۃ کہتے ہیں۔ تمام سنت کے طریقوں پر عمل کر کے اس کے اول وقت میں ادا کرنے کو اقامت صلاۃ کہا جاتا ہے۔ اور انفاق فی سبیل اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ مما رزقناہم، ہر اس نعمت سے جو ہم نے تمہیں عطا کی، تو نعمت کے اندر اموال بھی ہیں، اموال کے علاوہ انسان کا اپنا نفس بھی ہے، اس کے اخلاق بھی ہیں، اس کے اعمال بھی ہیں۔ تو ہر وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ادا کی ہے، اس کے انفاق کو انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کی راہ کے اندر مال سے مدد کرنا، جان سے مدد کرنا، پھر اعمال سے مدد کرنا، کسی کی ہاتھ سے مدد کرنا، کسی کی مشورے کے ساتھ مدد کرنا، کسی کی حسن و خوبی کے ساتھ، یہ تمام چیزیں انفاق فی سبیل اللہ کے اندر شامل ہیں۔ کسی کو ڈھارس دینے کے لیے اس کا معمولی سا مشورہ دے دینا، یہ تمام چیزیں انفاق فی سبیل اللہ میں شامل ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم بہت بڑی یعنی کہ زر کثیر خرچ کر کے پھر انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس تو مال ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جو ہم اللہ کی راہ میں دے سکیں، تو انسان کی طرف خوش اخلاقی کے ساتھ دیکھنا، یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ کے اندر شامل ہے۔ فرمایا کہ مما رزقناہم، جو بھی نعمت ہم نے تمہیں عطا کر دی ہے اس سے تم انفاق کرو، تو وہ انفاق فی سبیل اللہ میں شامل ہے۔ اللہ ہی فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، دراصل مومن یہ ہیں کہ جن کے اندر یہ دو صفات شامل ہے، جن کے اندر جن کو یہ دو صفات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ اور یہ دو صفات کیا ہیں؟ ان دونوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے انسان دراصل مومن، پکا مومن کہلاتا ہے۔ اور دو صفات وہ یہ ہیں کہ اقامت صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ۔ اب ان دو چیزوں کو ایک ساتھ ذکر اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ان دو چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی اہمیت دی ہے؟ ان دو چیزوں میں ایک دیکھیں، نماز جو ہے یہ انسان کی ملکیت غیر کسبی ہے تو انسان کی ملکیت، انسان کے جو اپنا نفس ہے، انسان کی اپنی جو جان ہے، یہ انسان کی ملکیت تو ہے، لیکن یہ غیر کسبی ہے۔ انسان نے کما کر، مانگ کر، چھین کر، اپنی محنت سے یہ جسم حاصل نہیں کیا۔ اللہ نے اسے یہ غیر کسبی طور پر عطا فرمایا ہے۔ یہ اللہ نے اسے ودیعت فرمائی ہے، دونوں ہاتھ پیر سلامت، دونوں آنکھیں سلامت، دونوں ٹانگیں سلامت، تمام جسم کے یعنی کہ اعضاء جو ہیں اپنے اوصاف کے ساتھ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی کسب کے، بغیر کسی کمائی کے اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرما دی ہے۔ تو یہ انسان کا جو نفس ہے، یہ غیر کسبی ملکیت ہے اس کی۔ اس کے ساتھ اللہ کے سامنے انسان کھڑا ہو جائے اور اللہ کے سامنے نماز پڑھے، شکر ادا کرے، دعا کرے، رکوع کرے، سجدہ کرے، قیام کرے، تو یہ اللہ کے سامنے قیام، یہ ایک غیر کسبی ملکیت کے ساتھ اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار ہے، نفس کے ساتھ، جان کے ساتھ۔ اب اس طریقے سے مال ہے تو یہ انسان کی کسبی ملکیت ہے، انسان کسب کرتا ہے، کماتا ہے، محنت کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، وقت لگاتا ہے، اپنی تمام صلاحیتیں لگاتا ہے، تو یہ ایسی ملکیت ہے جو انسان کی کسبی ملکیت کہلاتی ہے۔ فرمایا کہ دو طریقے کی ملکیتیں ہوتی ہیں، دونوں ملکیتیں اللہ کے سامنے عاجز اور انکساری کے ساتھ لے کر کھڑے ہو گئے۔ تو فرمایا کہ یہ دونوں ملکیتوں کے ساتھ اس مالک حقیقی کے سامنے قیام کرنا، فرمایا کہ دراصل جو انسان ایسا ہے کہ جو اپنی دونوں ملکیتیں اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ خرچ کرتا ہے، اپنے نفس کو بھی اور اپنے مال کو بھی، دونوں طریقے کی ملکیتوں کا اللہ کے سامنے انفاق کرتا ہے، تو فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، دراصل مومن جو پکا مومن کہلائے گا وہ یہی ہے۔